الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. آگے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں بھائی پیچھے لائٹ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے، جو میرے بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں آپ نظر نہیں آ رہے، تھوڑا سا تکلیف کریں گے. نظر اللہ نیاز حسین اس پنکھے کے قریب آ جائیں. یہ جو بھائی پلر کے ساتھ ہے بھائی یہاں سے لے کے میاں صاحب باقی جو وہ بیٹھے آپ ٹھیک بیٹھے ہیں، باقی جو لوگ ہیں یہ یہاں اس پنکھے کے نیچے آ جائیں. آپ جتنے بھائی ہیں بھائی بالکل میرے قریب آ جائیں. یہ دیکھیں یہ جگہ دو قدم آ گئے. یہ دیکھیں مہربانی جناب شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نعرہ تکبیر. گجرات کے حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے جی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے. کل آپ کی خدمت میں توحید کے بارے میں چند گزارشات پیش کی گئیں جنہیں آپ نے میری اوقات سے بہتر سنا. اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. مولا بانیان کی رزق میں اضافہ فرمائے. پروردگار پوری نگری پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. مجھے یہ بتائیے کہ ساؤنڈ والا بھائی بڑا بہترین چلا رہا ہے، آپ تک آواز بھی ٹھیک آ رہی ہے؟ میرا پتر آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، آپ نے بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے. سب بھائیوں کی توجہ ہوگی جناب. کل آپ کی خدمت میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کتنا رحمان اور مالک. آپ کو سلامت رکھے. آج آپ کو یہ بتانا ہے کیونکہ سوال ہے نا فَاسْأَلُوا، سوال کرو 14 سے. جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے میرے علم کے واسطوں سے پوچھو. بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ، جلدی پتر بیٹھ جاؤ، پھر میں بات کرتا ہوں. آپ نے ہلکی سی داد دینی ہے تاکہ میں قصیدہ شروع کروں. ہلکی سی، تھوڑی سی، کیونکہ اس جملے پہ تھوڑی بنتی ہے. ایک شخص نے رسول سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، بندہ اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے خود کہا تھا نا داد تھوڑی بنتی ہے، اتنی کافی ہے. اب جملہ سنیے. پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت، تھوڑا سا آواز دیجیے گا، حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ صحابی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. حالانکہ خدا کی عظمت کی قسم میں پہلا ہی فقرہ کہتا ہوں، کیمرے کے سامنے کہتا ہوں، وہ شیعہ نہیں، کتا ہے، خنزیر ہے، حرام زادہ ہے جو محمد مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرتا ہے. وہ شیعہ ہی نہیں، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ کوئی اور مخلوق، مہربانی جناب، وہ کوئی اور مخلوق ہے، وہ شیعہ نہیں. اچھا اب ایک اور مجھے جواب دیجئے. 1.25 لاکھ انبیاء میں سریلے نبی کون سے ہیں؟ سب سے مالک. آپ کو کیسے پڑھے لکھے چہرے ہیں. بالکل حضرت داؤد علیہ السلام. بیٹا ان کے ہاتھ میں لوہا پگھلتا تھا، لوہا پگھل جاتا تھا. سر اتنی تھی کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے
پر پھیلا کے روک کے سنتے تھے. اب آپ نے داد دینی ہے, میں خود کہہ رہا ہوں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعہ صحابہ پر نہیں بولتے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ داؤد سے قرآن سنے وہ ابن مسعود کی تلاوت سنے. بسم اللہ کرام, بسم اللہ. کیونکہ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اعتراض کیا ہے کہ شیعہ صحابہ کے ذکر پہ نہیں. اب دیکھیں اطمینان سے 2 منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں, پھر دیکھیے قصیدہ کہاں جاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ, انسان, بیٹا پھر آواز آ رہی ہے, انسان اللہ کا محبوب کیسے بنتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا, تھوڑی سی کڑوی حدیث ہے, بعد میں ولایت کی میٹھی گولی دیتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا 3 کام کرنے سے انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. سرکار جلدی سے بتائیے کون سے؟ فرمایا پہلا کام, جو شخص گرمیوں کے روزے رکھے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. دوسرا, جسے پتہ ہے کہ کرونا کے زمانے میں صابن کی ٹکیا دے کے بھی لوگ سیلفی لے رہے تھے کہ میں صابن دینا پیا, جسے یہ پتہ ہے وہ میرے ساتھ بولے. پہلا بندہ جو گرمیوں کے روزے رکھے وہ اللہ کا محبوب ہے. اور دوسرا بندہ جو غریب کو خیرات ایسے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے. میاں صاحب شکریہ, مولا بھائی آپ کی زبان, بسم اللہ کریں, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو دائیں ہاتھ سے ایسے دے صدقے جا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ. اور تیسرا وہ شخص, کہتا ہے شیعہ نماز کی بات نہیں کرتے, تیسرا وہ شخص اللہ کا محبوب ہے جو رات کے اس پہر مصلے پہ ہو جب جہاں سو رہا ہو. بسم اللہ کریں, مولا آپ کو سلامت رکھے. لو جی, اب شاہ جی کیٹیگری کتنی ہو گئی؟ ابن مسعود اپنے آپ سے, بابا جی جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب بزرگ ہمارے لیے برکت ہیں, اللہ بھی سفید داڑھی کا حیا کرتا ہے. بابا جی ابن مسعود اپنے آپ سے کہتے ہیں, او ابن مسعود ابھی سردیاں ہیں, جب سیدوں کے سید کہہ رہے ہیں کہ گرمیوں کے روزے, تو میرے بس میں تھوڑی ہے کہ میں جلدی جلدی موسم چینج کروں اور گرمیاں لے آؤں, تو یہ تو میں نہیں کر سکتا. دوسری بات پیسے کی, میں مسکین آدمی, خالی جیب ہے, تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو خیرات. تو ہاں ایک کام ہے جو میں کر سکتا ہوں. کیا؟ کہ رات کو اس وقت مصلے پہ آؤں جب سارا جہاں سو رہا ہو. زہرا جیسی سچی کا بابا ہے تو سچائی کی تو انتہا کا نام مصطفیٰ ہے. جب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہو جاؤں گا. کہتے ہیں پوری رات میں نے, بیٹا پوری رات میں نے تڑپتے ہوئے گزاری کہ جلدی سے وہ لمحہ آئے جب پورا مدینہ سو رہا ہو اور میں وضو کر کے مصلے پہ آ جاؤں تاکہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں. کہتے ہیں میں رات کو تڑپتا رہا, وقت گزرتا رہا, آخر وہی وقت آیا, میں نے وضو کیا, سیدھا مسجد نبی پہنچا. اسی سال میں دیکھ کے آیا ہوں مسجد نبی, اللہ آپ سب کو بھی لے جائے. کہتا ہے جو ہی میں پہنچا میں نے مصلی بچھایا, 2 رکعت کی نیت کی, اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم وبحمدہ, اللهم صل علی محمد وآل محمد, سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, اللهم صل على محمد وآل محمد, استغفر الله ربي واتوب اليه. الله اکبر, سبحان ربي الاعلى وبحمده, اللهم صل على محمد وآل محمد. کہتا ہے دوسری سجدے کی تسبیح میں نے مکمل کی, دائیں طرف سے ایک آواز آئی, میں سمجھ گیا کوئی ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہے, میں تو بڑا انتظار کر رہا تھا. بس پھر دوسری رکعت میں نے شش و پانی میں پڑھی کہ یہ کون تھا, پھر اٹھا, بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, پوری سورہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر, جیسی آواز دائیں طرف سے کھانسنے کی آئی تھی ویسی ہی آواز بائیں طرف سے آئی. میں نے کہا جا ابن مسعود تیری قسمت خراب ہو گئی, تیری قسمت خراب ہو گئی, ایک نہیں یہاں تو 2 ہیں. میں تو آیا تھا اللہ کا محبوب بننے, یہ کون سی 2 ہستیاں ہیں جو مجھ سے بھی پہلے ہیں. جب تیری قسمت خراب ہو گئی, تیرا سارا انتظار کرنا برباد ہو گیا, تو ساری رات تڑپتا رہا تھا کہ وہی ٹائم آئے, تیری تو ساری قسمت ہی شوم نکلی, تیرا تو مقدر ہی خراب ہو گیا. کہتا جو ہی میں نے نماز مکمل کی میں بھاگا جا کے دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے جو اللہ کا محبوب ہے جو مجھ سے بھی پہلے ہے. کہتا ہے میری حیرت کی انتہا نہیں, میرا سارا غصہ ضائع ہو گیا, میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. جب میں نے دائیں طرف دیکھا تو محمد مصطفیٰ تھے, بائیں طرف دیکھا تو علی مرتضیٰ تھے.
اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. تھوڑا آواز کھینچ رہے ہیں, آج نرم کیجئے. خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتے ہیں حیرانگی ہو گئی میرے سامعین محترم, میں آپ کو اشارتاً بتاتا ہوں, حالات بڑے خراب ہیں پاکستان کے اس وقت. دعا کیجیے اللہ خیر رکھے, حالات بڑے خراب ہیں. ایک مجھے کال یہ آئی ہے کہ علامہ کرامت حیدر صاحب پہ بین ہو گیا ہے, آپ وہاں پہ آ جائیے. میں نے کہا میں سوری, میں پھنسا ہوا ہوں, جتنے میرے پاس ہیں میں نہیں آ سکتا. پھر دوسری کال آئی کہ کوٹ عبد المالک میں حبیب رضا حیدر صاحب بین ہو گئے ہیں. آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ میرے سامنے جو ساتھ پڑھ رہے تھے محسن بھائی, وہ بین ہو گئے. یعنی بڑے حالات خراب ہیں. اس لیے ایسے حالات میں تبلیغ بھی ہم نے کرنی ہے, حق بھی پڑھنا ہے, آپ نے حق بھی سننا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ رومال رکھ کے پردے میں ہر چیز سمجھے جائیں تاکہ بات بھی ہو جائے اور کسی کا دل بھی نہ دکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا کام ہے سمجھنا. ابن مسعود کہتے ہیں, میں نے اپنے منہ پہ کہا ایویں تو پریشان ہویا سا, ان سے کیا مقابلہ, یہ آ کے محبوب نہیں بنتے, بن کے آتے ہیں. آپ کی جوانی سلامت بھائی, بہترین دل میں, مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاؤں, ان سے کیا مقابلہ. میں بسم اللہ کرنا, یہ تو بھائی آپ جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ابن مسعود کہتے ہیں میں کمی وہ سید, میرا ان سے کیا مقابلہ. گل تے تاں سی جے مدینے دا کوئی اور بندہ ہوندا. یہ تو اللہ کے محبوب ہے, یہ تو بن کے آئے ہیں نا. گل تے اسی کہ اتنے کیڑا بندا ہے. کہتے ہیں میں خوش ہو گیا, شکر ہے میں تے بچ گیا. کہتے ہیں پھر میرے دل میں تجسس آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا اور سجدے میں کہہ رہا تھا کہ سبحان ربی العلی و بحمدہ. یہ نہ دیکھوں جو وجود نماز ہے وہ مصطفیٰ کیا پڑھتا ہے. کہتا ہے مینوں محبوب شہبوب بننا بھول ہی گیا جب میں نے سنا کہ رسول کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں میں آہستہ سے قریب گیا, میں نے جا کے کہا شیعہ جدی اماں شیعہ جملہ کھا جائے. کہتا ہے جو ہی میں نے کان لگا کے سنا تو زہرا کا بابا کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت کو بخش دے, تجھے علی کا واسطہ ہے. جسے سمجھ آئیے مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں, بسم اللہ کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی ٹھیک ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چوری فضال صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے, مسئلہ ہنسنے والا, آپ بھی ہنس پڑیں گے. وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے سوال پوچھا کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کرنا چاہیے. اس کا ڈاکٹری لحاظ سے جواب تو یہ ہوگا کہ جب تک خراب نہ ہو. لیکن میں شرعی جواب بتاؤں, بولیں گے تب تک استعمال کرنا چاہیے جب تک تیرا ہمسایہ بغیر گوشت کے نہ ہو. غریب آدمی بھوکا ہے, تو گوشت کھائے جا رہا ہے. گوشت فریج کے لیے نہیں ہے, گوشت غریبوں کے لیے ہے. لو جی بات آگے بڑھے. کیا کہہ رہے تھے, اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے, تجھے کس کا واسطہ, علی کا واسطہ. کہتا ہے میرا تجسس اور بڑا. میں نے کہا جو اللہ کے بعد سب سے افضل ذات ہے وہ مصطفیٰ ہے, اور وہ فرما رہے ہیں سجدے میں کہ اے اللہ علی کو بخش, امت کو بخش دے علی کے صدقے میں. میں بھاگا کہ اب جا کے چیک کرتا ہوں کہ وہ جو دو جہاں کا مولا ہے, من کن تو مولا ہو فہذا علی, ان سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتا ہے میں قریب پہنچا, علی کا سر سجدے میں تھا. سارے بولے جی, اور سجدے میں کہہ رہے تھے اے میرے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے, تجھے نبی کا واسطہ ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے, تجھے نبی کا واسطہ. جملہ آگے کوئی جملہ نہیں پہاڑ ہے, اگلا جملہ نہیں پہاڑ ہے, جسے یہ پتا ہے نا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. جسے سوالات کا مجمع غدیر خم کا ممبر یاد ہے, اسے جملہ مزہ آئے گا. بیٹا میرے طرف دیکھیے پتر, چاند سے پہلے بیٹا میرے طرف دیکھنا, آپ نے خود نہیں بولنا, میرے طرف دیکھنا ہے. کہتا ہے اچھا. اب میں نا دونوں سجدوں کے سینٹر میں کھڑا ہو گیا, ہاتھ میرا یہاں آ گیا. سوچتا ہوں علی کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں نبی کا واسطہ, چونکہ نبی بڑے ہیں. الٹ ہو گیا, نبی بڑے ہو کے کہہ رہے کہ یا اللہ تجھے علی کا واسطہ. چھوٹے سید کا حق ہے بڑے سید کا واسطہ دے.
یہ سجدوں کے سید مصطفیٰ جن سے افضل بندہ کائنات میں آیا ہی نہیں، وہ چھوٹے علی، اپنے تو چھوٹے علی کا واسطہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی سوچ رہا تھا، اسے شیعہ حجت کہتے ہیں، اسے شیعہ ہادی مانتے ہیں. کہتے ہیں میں شش و پنج میں مبتلا تھا کہ زہرا کے بابے نے اس ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی انگلی ہلے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. یوں اشارہ کر کے مجھے کہتے ہیں ابن مسعود تو یہی سوچ رہا ہے نا کہ علی کا حق بنتا ہے میرا واسطہ دینا، میں بڑا ہو کے علی کا واسطہ کیوں دیتا ہوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری صداقت کی قسم، ایگزیکٹلی 100% یہی تو سوچ رہا تھا، بالکل یہی سوچ رہا تھا کہ علی کا حق ہے کہ وہ آپ کا واسطہ دے، آپ بڑے ہو کے علی کا واسطہ دیتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں عالمین کی رحمت کے چہرے پہ اللہ کا جلال ظاہر ہوا اور کہا میرے سریلے صحابی جا قیامت تک شیعہ سنیوں کو بتا دے جیسے علی پر واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا، ویسے مجھ پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار کرنا. بھئی اللہ جانے کیا سنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اچھا میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ٹیبل اونچا ہے تو ذرا صحیح نظر نہیں آتا، تو میں نے کہا تھا میں اٹھ جاتا ہوں. بھائی یہی ہے نا، لو جی اٹھانا تو سہیں جی، داد ایسی آئے گی کہ جنگ بنے گا، میں کرسی سائڈ پہ رکھوں گا اور اٹھ کے نوکری پیش کروں گا. تیار ہے سارے؟ اب عقیدے کی بات سنیں، اس کے بعد اٹھتا ہوں. داد کا بم آئے گا میں اٹھ جاؤں گا. عقیدہ سنیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ آپ اتر چھوٹے بچوں یہ شیعہ عقیدہ ہے بیٹا، یاد کرو. سب سے بڑا اللہ ہے، شیعہ علی اللہ نہیں کہتے، علی ولی اللہ والے ہیں. سب سے بڑا اللہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ ہے. یہ ہے شیعہ عقیدہ. بے شک کافر کہو تمہاری مرضی. شیعہ عقیدہ یہ ہے اللہ اور نبی کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. حیدری بابا جی شیعہ عقیدہ پڑھ رہا ہوں. شیعہ عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد، یعنی میرے مولا علی سے بڑی صرف دو ذاتیں ہیں، ایک جلی ہے ایک نبی ہے. باقی کائنات کا مولا، کائنات کا مولا، کائنات کا مولا. ایویں شیعہ جھوٹ مار دینے، ایتھوں کو جاندے نے بچوں کو جاندے نے. ویسے کہتے ہیں کہ علی چھوٹے ہیں نبی سے اور اللہ سے، بچوں شیعہ علی نو ودا چھڑ دینے. میں نے کہا مولوی صاحب کیسے؟ اب دیکھیے مولوی کا سوال دیکھیے، آپ بھی حیران ہو جائے گا شاہ جی. میں نے کہا مولوی صاحب کیسے؟ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ نبی بڑے ہیں؟ ہاں. اللہ بڑا ہے؟ ہاں. یہ دونوں علی سے بڑے ہیں؟ میں کہا ہاں. اب تم شیعو یہ بتاؤ جنت کون دے گا؟ صدقے جامع آدوال زندہ باد ہے، آدوال میاں صاحب زندہ باد ہے. مولا آپ کو شاہ جی سلامت رکھے. افضال بھائی ادھر سے شیعہ کہتے ہیں اللہ بڑا نبی بڑا، اور جب باری آتی ہے جنت کی کیا کہتے ہیں؟ جنت کون دے گا؟ یا علی انتا قسیم النار والجنہ. اے شیعہ دی منافقت، کالے کپڑے پا کے نا وچوں کو جو ہو رہا ہے اتوں کو جو ہو رہا ہے. ایک جواب دیتا ہوں شیعوں کے لیے، اگلا ایسا جواب دوں گا کہ قیامت تک کے لیے یہ سوال دفن ہو جائے گا. آپ نے میرے طرف دیکھنا ہے. پہلے شیعہ سن لو. اللہ اور محمد کی نگاہ میں علی سے بڑا عادل کوئی ہے ہی نہیں. کیا ہوئی بات؟ یہ جواب آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے. اب آئیے اپنے بھائیوں کو جواب دوں کیمرے کے سامنے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور شاید آج لائیو ہو، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہوگی. اس کے بعد میاں صاحب پھر آپ کے پاس نیٹ ورک ہے، آپ پورے پاکستان میں گھما دیتے ہیں. اللہ آپ کو سامنے کر لو جی. میں اشارہ کرتا ہوں جی، اشارہ کروں گا. آپ نے پہلے آپ مجھے بول کے جواب دیجئے، عیسائیوں کو کسی بت نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا؟ علی کہنا ختم قرآن کا ثواب، محمد کہنا 7 ختم قرآن کا ثواب کیونکہ علی کے بھی مولا ہے، اور اللہ کہنا ہزاروں ختم قرآن کا ثواب ہے. بھائی آپ نے لفظ اللہ کہنا ہے. میں سوال پوچھوں گا، عیسائیوں کو کس نے بنایا؟ تھوڑے بندے بولے ہو. ہندوؤں کو کس نے بنایا؟ سکھوں کو کس نے بنایا؟ بدھ مت کو کس نے بنایا؟ گورے کو کس نے بنایا؟ کالے کو کس نے بنایا؟ اب اگر اللہ جنت دے گا تو ساری مخلوق اس کی ہے نا، ساری اس کی ہے نا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے مسلمانوں کے فرقے کل کتنے ہیں؟ 73 ہے نا. ایک جائے گا جنت میں، باقی ہے نا. اب توجہ رکھیے گا، شیعہ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ کا. سنی کس کا پڑھتے ہیں؟ وہابی کس کا پڑھتے ہیں؟ حتیٰ کہ 73 کے 73 فرقے کس کا پڑھتے ہیں؟
اب داد کا بم آئے ممبر کے اوپر، میں کرسی چھوڑ کے اٹھ جاؤں گا. اگر داد ایسی ہو تو اٹھ جاؤں گا. جملہ چھوٹا ہو بے شک نہ بولنا، جملہ کل کی مجلس سے بڑا ہو پھر آواز ممبر تک آئے میں کرسی چھوڑ دوں گا. اچھا یہی وجہ ہے سکھ کو بنایا اللہ نے، ہندو بنائے اللہ نے، عیسائی بنائے اللہ نے، گورے بنائے اللہ نے، کالے بنائے اللہ نے، سورے بنائے اللہ نے، سالے بنائے اللہ نے. اب اگر اللہ جنت دے گا، ہندو کہے گا مجھے دے، عیسائی کہے گا مجھے دے، سکھ کہے گا مجھے دے، گورا کہے گا مجھے دے، کالا کہے گا مجھے دے. اگر جنت دے محمد مصطفیٰ، شیعہ کہے گا مجھے دے، سنی کہے گا مجھے دے، اہل حدیث کہے گا مجھے دے، چکرالوی کہے گا مجھے دے، کلندری کہے گا مجھے دے، چشتی کہے گا مجھے دے، 73 کے 73 فرقے کہیں گے مجھے دے، کیونکہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں اور جنت دینی ہے ایک کو. اس لیے اللہ اور محمد نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جنت دلوائیں گے علی کے ہاتھ سے، جہاں کافر تو دور کی بات منافق بھی پھٹکنے نہ پائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا. اچھا بھائی کس نے کہا؟ غلط فہمی کا ازالہ کیجئے. کس نے کہا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کس نے کہا کہ جنت علی دے گا؟ شیعوں نے؟ قرآن دی قسمیں نہیں. میں نہ لے لوں گا میں کیمرے کے سامنے، اوے آدوال کے حلالی ہو، شیعہ ہو یا سنی، غلط ہو چھرا لے کے آئیے میری گردن کاٹ لیجئے. آپ کو بتاؤں کس نے کہا تھا کہ جنت فقط علی دے گا؟ حضرت ابوبکر نے کہا تھا. 8 دن باقی ہیں، میں ثابت نہ کروں میرا قتل معاف. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو بکر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، محمد مصطفیٰ فرما رہے تھے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد، کہ اس وقت تک کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک علی لکھ کے نہ دے. اب میں علی سے پوچھتا ہوں ہاتھوال والوں، یا علی لکھنے کی شرط کیوں؟ فرمایا آج میں بھی ان کو لکھنے نہیں دوں گا جنہوں نے محمد کو لکھنے نہیں دیا تھا. میرا مجمع تھا کہ میں ساں نہیں لین دینا. حیدری زندہ باد جی، گجرات زندہ باد جی، آدوال زندہ باد. مولا جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. علی والد زندہ باد. سرکار شکریہ، آج مہربانی سرکار جی یہ جو آپ کی داد ہے نا یہی میرا اصل میں پیٹرول ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا جی؟ کہ آج میں بھی ان کو لکھنے نہیں دوں گا. مانگا تھا نا کاغذ قلم اور کہا تھا کہ میں ایسا لکھ کے دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے. یعنی رسول بتا کے گئے ہیں کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہی کے چانس ہیں. اگر اتنی تحریر ضروری تھی تو علی لکھوا لیتے. مولوی صاحب ڈاکٹر کا نسخہ وہ لکھواتا ہے جو مریض ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر سے نسخہ وہ جیو. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگر تھوڑی سی بھی داد میں کمی آئے گی نا، جو پیچھے کیمرے کے پیچھے بھائی چھپے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو سلام کر کے چلا جاؤں گا. میں اب بڑا لاڈلا آپ کا نوکر ہوں. یار نوکر لاڈلا ہونا تو مالک اس کی وہ اونچی پہ جھڑ جاتا ہے. چل یار خیر، تو میں آپ کا لاڈلا نوکر ہوں. لاڈل سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ کی پاکیزہ بات ممبر پہ آئے گی جتنا چاہیں کہ میں نوکری پیش کروں گا. میرا پتر سونے چانور گیا، میرا پتر میرے اوے میری ایڈی ڈراؤنی شکل ہے تو میرے طرح کیوں نہیں دیکھتے؟ مولا سوچو سامنے محترم توجہ رکھیے گا. جب تک علی لکھ کے نہ دے. اچھا جب سرکار نے کاغذ قلم مانگا دسا جائے سارے دسا جائے ملیا سی. اچھا پھر سرکار نے کیا کہا تھا؟ جو سرکار نے کہا تھا نا، توجہ آرام سے توجہ، وہ الفاظ شیعہ ہو اشارہ کاٹ دیجئے، وہ ایسی کتاب کے الفاظ ہیں جس کا انکار کرنے والا سنی نہیں کافر ہو جاتا ہے. اس کا نام لوں اس کتاب کا؟ بخاری شریف. بخاری شریف کے بارے میں ہمارے بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کے بعد یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں جو اس کا انکار کرے پھر وہ سنی ہی، یعنی وہ کافر. سوائے شیعوں کے ہر فرقے پر واجب ہے
وہ بخاری کے الفاظ کو مانے کہ یہ رسول کے منہ سے نکلے ہیں۔ اب میں وہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں اور الفاظ کا پہلے ترجمہ کروں گا، اس کے بعد جملے کا جو مکاح ہے نا، جو اینڈ ہے، وہ عربی پہ کروں گا، اور انشاءاللہ سارے ہی بول پڑو گے، سمجھانا میرا کام ہے۔ جب کاغذ قلم نہ ملا، پتہ سرکار نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف فرماتی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اچھا قومو انی، اٹھو نکلو۔ بھائی نے دال سے کہا، میں انگلش میں کہہ دیتا ہوں، قومو انی کا مطلب ہے گیٹ لاسٹ۔ اگر ترجمہ یہ نہ ہو، میں جو چور کی سزا میری، جب کاغذ قلم نہیں ملا، عالمین کی رحمت کے چہرے پہ جلایا، فرمایا قومو اٹھو، انی مجھ سے دور ہو جاؤ، اٹھو دور ہو جاؤ۔ عہدہ وال کا ایک بندہ چپ رہا، پھر اشرے کا مزہ نہیں ہے، چودھری افضال اپنا مجمع دیکھ اور دیکھ کون سا بندہ چپ رہا۔ اور حدیث یہ ہے بخاری کی، قومو انی، اور مولوی حیا کر کیسے کہتا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں؟ یہ ہے قومو انی، وہ ہے حسین منی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میاں صاحب شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی یاد رکھیے، اللہ کی قسم یہ تانے بازی ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ صحابہ کی جوتیوں پہ ہمارے سلام۔ قومو انی، عین کے ساتھ، انی اٹھو، گٹلا جسے آپ کہتے ہیں، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، میری بدن سے نکل جاؤ۔ اور آگے سرکار نے ایک آیت پڑھی، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کے سامنے اونچا بولنے پہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ جب میں عمرے پہ پہنچا نا اس جنوری میں، یہ جو جنوری نا 2020 کا جنوری، جب میں عمرے پہ پہنچا تو میں نے پہلی مرتبہ سید دو جہاں کی زیارت کی۔ وہ بڑا لمحہ ہوتا ہے ہر ایک کے لیے۔ تو سامنے سید کی قبر کے اوپر یہی آیت لکھی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، زیارت آرام نہ کرو، محمد کے سامنے اونچا بولنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سید دو جہاں کے روزے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ بابا جی توجہ کیجیے گا، جملہ بڑا ہے۔ قومو انی، اٹھو۔ سرکار اٹھاتے کسے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آیت پڑھنی ہے قرآن کی، آیت پڑھنی ہے لمبی، آیت پڑھنی ہے ایڈریس کے ساتھ، آیت پڑھنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور لمبی آیت ایڈریس کے ساتھ اس لیے تاکہ آپ ذرا سانس لے لیں۔ حالانکہ میری عادت یہ ہے کہ نہ میں سانس لینا، لیکن چونکہ آیت بڑی ہے ایک مرتبہ سانس لے لیجیے، جملہ بہت بڑا ہے۔ سرکار اٹھاتے ہیں نا، اب اہمیت دیکھیے کون اٹھا رہا ہے۔ سورہ اعراف کل پڑھی تھی آیت نمبر 17، اب پڑھ رہا ہوں 157، 157 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون ہے میرا مصطفیٰ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ کہا محمد وہ ہے جس کا تذکرہ، جس کا ذکر قرآن سے پہلے تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ محمد آ کے نہیں بنتے، محمد بن کے آتے ہیں۔ محمد آ کے نہیں بنتے، محمد بن کے آتے ہیں۔ قرآن سے پہلے یہ محمد تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ قرآن یہ محمد کرتا کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں نا انہیں حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور جتنی گندی اور نجس چیزیں ہیں نا ان کو حرام کرتا ہے۔ لو جی آدو والیو، اب جھوم جھوم کے قرآن سنو اور ذائقہ مجتبی کی اس آیت کا لطف لو۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے جنگل میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے محمد جانتا ہے، حالانکہ محمد مصطفیٰ جنگلوں میں رہا نہیں ہے۔ سمندر کی تہ میں کون سا جانور حلال ہے کون سا جانور حرام ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے، حالانکہ میرا مصطفیٰ سمندر میں رہا نہیں ہے۔ فضا میں اڑنے والا کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے محمد جانتا ہے، حالانکہ میرا محمد ایک لمحہ بھی پرندوں کے ساتھ اڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا حلال بھی محمد جانتا ہے، کائنات کا حرام بھی محمد جانتا ہے۔ جن کے ساتھ محمد نہیں رہا انہیں تو جانتا ہے حلال کون ہے حرام کون ہے، اور جو محفل میں بیٹھے تھے انہیں نہیں جانتا تھا مومن کون ہے منافق کون ہے، سب جانتا تھا۔ اس لیے جو پاک تھا اسے چادر میں بلا لیا، جو نجس تھا اسے بزم سے اٹھا لیا۔ بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔
چور صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا قبول فرمائے۔ جیو آخری بات تک حیدری۔ اچھا مجھے پتہ نہیں اپنے آپ پہ ترس آ رہا ہے یا آپ پہ آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ بول بول کے آپ بھی تھک گئے ہیں۔ چلو یار 2 منٹ سا کر لو، نکل گئے، تیاری ہے پھر آئیے جی، پھر آئیے میدان میں۔ مقام صحابہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں شیعہ صحابہ کا منکر نہیں۔ اوے خدا کے بندو، جو گھوڑے کی نقل کو سلام کرتے ہیں، اے تو انوانا نہیں، میں ساری رات میں پڑھا گا جی، نام آیا شروع ہو گیا، پیسے دیو میں اگے نہیں جانا۔ وہ یار آگے کل نہیں جانا، پیسے مت تھے ملنا کیوں جاواں؟ اللہ آپ کو مولا قبول فرمائے جناب، اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ توجہ سامعین محترم، میرے محترم سامعین، بہت اوپر منزل پہ جا رہا ہوں، ایک بار سانس لے کے آنکھیں میرے تو رکھیے۔ مقام صحابہ قرآن میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ صورت پڑھنے لگا ہوں جس صورت میں انما یرید اللہ کی آیت ہے۔ یہ سورہ احزاب ہے، سورہ نمبر 33، آیت کا نشان 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صحابہ کو کہہ رہا ہے، صحابیو یا ایھا، قرآن دی عظمت دی قسم اس تو بڑی گل آ کے دین چ، پہلے وہ سن لو۔ کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اوے خدا کے بندے، صحابہ کی جوتیاں چومنا ہم عبادت سمجھتے ہیں، کیوں بولا کیوں؟ مجھے کوئی آدوال کا مومن بتائے گا کہ سنی بھائی محمد و آل محمد پر درود نماز میں کس جگہ پڑھتے ہیں؟ سارا مجمع کہہ رہا ہے تشہد میں، بالکل ٹھیک ہے، یعنی تشہد، اور وہ کہتے ہیں التحیات، وہ اسی تشہد کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایک ہی بات ہے، تشہد کہیں التحیات کہیں، بات ایک ہی ہے، اور وہ اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا ہم کہاں کہتے ہیں نماز میں؟ رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قنوت میں بھی، تشہد میں بھی۔ سنی بھائی ایک بار پڑھتے ہیں، اسی کو 25 بار پڑھ دینے ہیں، وہ گل تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا اب میں آیت پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلا جملہ میں جان بوجھ کے غلط پڑھوں گا، آپ نے مجھے ٹوکنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آدو والو، یا ایھا الذین گجرا والا والو، تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین، صدقے جاواں پورا مجمع حافظ ہے، یا ایھا الذین آمنو، اور قرآن دی عظمت دی قسم کل تک نشہ اتر جائے، مولا نے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ اس وقت مومن ذائقہ مجتبی تھا، اس وقت مومن میاں صاحب تھے، چوری فضال تھا، یہ سید نانا یہ نہیں تھے، اس وقت کے مومن صحابہ کرام تھے۔ یعنی اللہ کہہ رہا تھا ابو بکر درود پڑھو، عمر درود پڑھو، عثمان درود پڑھو، ابن مسعود درود پڑھو، سلمان درود پڑھو، مقداد درود پڑھو۔ تے قرآن دی عظمت دی قسم سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ سانوں کی پتہ ہے کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، ہمیں تو درود کی خبر ہی نہیں، مولوی ہمیں کافر کہے تیری مرضی۔ ایک بات تو طے ہے نا، جنہیں درود کی خبر نہ ہو ان پر درود نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب جی صدقے جاواں، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو ہاتھ فضا میں بلند ہے جی، غدیر کی شبیہ ہے، اونچا نعرہ ہے ناری۔ میرا جملہ یہ نہیں تھا، یہ تو آپ کی معرفت کی تیزی ہے کہ آپ نے مجھے روک لیا۔ میرا جملہ یہ نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، ابو بکر عرض کرتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں، حضرت عثمان ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کب؟ ہم صحابہ کی جوتیاں چومنا ثواب کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ نے ہمیں درود سکھایا ہے، جو ہم مجلسوں میں پڑھتے ہیں، زیارتوں میں پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اوے ہمیں صحابہ نے درود سکھایا ہے۔ وہی یارا درود ہمیں صحابہ سکھائیں اور ہم صحابہ کے منکر ہوں، پھر تو ہم پہ لعنت ہے نا۔ رب کعبہ کی قسم، ہم تو صحابہ کی جوتیاں چومنا ثواب سمجھتے ہیں۔ صحابہ ہمارے مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بلا کیوں؟ چونکہ وہ محمد اور علی کے غلام ہیں، اور جو محمد اور علی کا غلام ہو وہ تو ہمارا مرشد ہے نا، وہ تو ہمارا استاد ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا دھیان رکھا جی تہاڈے کو جریا نہیں جانا، قرآن دی قسمیں برداشت نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے؟ سرکار فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، سلمان، مقداد۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے ساتھ پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ہے میرے اوپر درود کا حکم۔ مولوی تو کہتا ہے شیعہ کافر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کی قسم ہمارا قصور بس اتنا ہے، ہم کہتے ہیں صحابی وہ ہے جو ان پہ درود پڑھے، جو ان سے جنگ لڑے وہ صحابی نہیں ہے۔ بسم اللہ میاں صاحب۔
بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو ان پہ درود پڑھ جی بسم اللہ کرنا، جو ان پہ درود پڑھے وہ صحابی ہے، جو ان سے لڑے وہ صحابی. علامہ اقبال یاد آیا نا؟ علامہ اقبال یاد آیا؟ صدقے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم. یہ شعر کی وضاحت میں نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں. اب آئیے صحابہ کا مقام دیکھیے. وہ جو میں نے آیت پڑھی تھی اور پھر میں کہا ایک بڑا جملہ آ گیا. اب وہ آیت سنیے. پہلے مجھے یہ بتائیے مزاج گرامی ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں 5 سال بندہ بسم اللہ کیا ہے، سکون ہو گیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے یہ بتائیے 5 منٹ اور پڑھیں یا ٹھیک ہو گیا؟ میں پڑھنا وا ایتھے بھلا کی گل ہے. میں پوچھ اس لیے رہا ہوں اے جڑا میں حال تک پڑھیا نا یہ تو کھ بھی نہیں، کیونکہ اب جو میں نے شروع کرنا ہے وہ مینار پاکستان سے اوپر کا کام ہے. بتانا مجھے آپ نے آ کے پڑھا. یہ تو میں آپ سے دوستی لگا رہا تھا. کیسٹ تو میری اگے والے وہ جو میں کیسٹ رٹ کے آیا تھا وہ تو ابھی آگے ہے. ایسے میں اپنے کوڑوں گلا کر رہا ہوں. تیار ہو سارے؟ آئیے مہربانی مولا کو سلامت. آئیے میں آپ کو بتاؤں صحابہ کا مقام کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اس کے بعد میں سوال لیتا ہوں بھائی آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہتا ہے دھیان رکھا جائے، داد نہیں چاہیے، کان میری طرف رہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اور میں ترجمہ کہتا ہوں آمنوا دا کڑے کڑے آمنوا تو سن لیا. اے صحابیو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خبردار صحابیو تمہاری اوقات یہ ہے جب تم محمد کے گھر جاؤ نا بغیر اجازت داخل نہ ہونا. مولا آپ کو سلامت ہے. قرآن پڑھ لو قرآن. کیونکہ یہ جو سید ہے نا یہ شروع سے لنگر کھلاتے ہیں. اے آیت لنگر والی ہے. جب مصطفیٰ تمہیں بلائے نا الا تیار رکھا جائے لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. الا تو آمن 5 بندے بولو، میری ڈیمانڈ ہی نہیں سارے بولو، صرف 5 بولو. قرآن دی قسمیں راضیاں. جملہ اوکھا ہے، جملہ اوکھا ہے. قرآن ہے قرآن. الا تو آمن غیر ناظرین انا ہو. جب محمد کے گھر ٹکر کھانے کے لیے جاتے ہو نا صحابیوں، خبردار محمد کے گھر میں پڑے ہوئے برتنوں پہ نگاہ نہ کرنا. مالک وہ صحابی ہیں، وہ پتل سلور کے برتن نہ ہوا کیا. فرمایا خاموش، تمہیں کیا پتا کہ اس برتن کو بطول نے چھوا ہو. ہوئے ہوئے پیچھے نہ کرو، پیچھے نہ تھاکے ہو بھائی. اگلا جملہ بہت بڑا، خدا کی قسم اگلا جملہ آپ کی توقع سے بڑا جملہ. مینار پاکستان چھوٹا، آپ کے بیٹے کا جملہ بڑا ہے. جب اذا دعیتم، جب تمہیں انویٹیشن دیا جائے، شادی کارڈ دیا جائے، ولیمہ تھا نا سرکار کا ولیمہ تھا. اذا دعیتم فادخلوا، جب بلایا جائے داخل ہو جاؤ. واذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھا چکو تو نکلو. یعنی کھانے کا انتظار بیٹھ کے نہیں کرنا اور کھانے کے بعد بھی یہاں بیٹھنا نہیں ہے. یہ ادب کے خلاف ہے. تم کمی کمین ہو، وہ میرا حبیب ہے. اللہ جانے کون سن رہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن. لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن نہیں پڑھتے. خبردار، اللہ دی قسم ہے جملہ ایڈا بڑا ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہونا. میں قسم اٹھا کہہ رہا ہوں جب تمہیں بلایا جائے آؤ، پہلے نہیں ہونا. اور جب کھا چکو نکلو. میرے اللہ، جتنے بھی صحابی ہیں بطول کے بابے کے کمی ہیں. جب یہ کھائیں گے اوتھے ہڈیاں اوتھے چول کھلر جانا ہے نا، تو یہ سارے کمی ہیں رسول کے. کوئی کپڑا لے گا، کوئی جھاڑو لے گا، کوئی بوکر پھیرے گا، کوئی برتن دھوئے گا. کمی ہے رسول کے. صفائی کریں گے بیچارے، کام ہی کرنے. تو کہتا نہیں کھاؤ تو نکلو، تو کام کیسے سے کروائے گا. پر میں خاموش، کام کے لیے سلمان ہے نا. میں جملہ کہنے لگا ہوں آپ سے بڑا جملہ ہے. مینار پاکستان چھوٹا، میرا جملہ بڑا ہے جو میں کہنے لگا ہوں. میں نے 3 مرتبہ کہا کہ پاکستان کا مینار چھوٹا ہے اور ذائقہ مجتبی کا جملہ بڑا ہے. تو میں سلمان ہے نا. تمہیں پتہ نہیں ہے سلمان وہ ہے جو ہر وقت خدمت لینی ہے نا. تو خدمت کے لیے میرا سلمان ہے نا جو منا اہل البیت کا تمغہ بھی سجائے رکھتا ہے اور ہر وقت بطول کی چوکھٹ پہ کھڑا رہتا ہے. میرا سلمان ہے نا خود ہی صفائی وہ کرے گا. سلمان ہے نا، سلمان ہے نا، سلمان ہے نا وہ صفائی کرے گا. اچھا صفائی کام کرے سلمان تو باقی صحابہ ہمارا فنتا شروع. نکلو نکلو نکلو. سلمان ہے نا تم نکلو. پروردگار بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ گجرات والے برداشت نہیں ہونا. اللہ نے کہا میں کائنات کو بتا رہا ہوں جب سارے صحابی
مسلمان جیسے نہیں کل ایمان جیسے کیسے ہونا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. سون والے بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. جی مٹھو شاہ جی خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی میں ایک بندے کو کھڑا کرتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا کہ یہ بندہ کون ہے. بھائی ذرا کھڑے ہو جائیں. بھائی آپ جانتے ہیں, کوئی بھائی جانتا ہے انہیں؟ سارے جانتے ہیں. یہ آپ کے علاقے کے بندے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران. اب سوال تو آئیے, وہ جو حدیث آپ نے بیٹھ جائیں. یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ ایک حدیث ہمیں بھائیوں نے سنائی ہے, میں نام لیتا ہوں, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, ٹھیک ہے, یہ کہنا ہے کہ اس کے بارے میں وضاحت کیجئے. یہ ہمارے سنی بھائیوں کو نزدیک روایت صحیح ہے, یہ ان کی روایت ہے, ہم ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے. لیکن اگر آپ نے جواب کا تقاضا کیا کہ شیعہ کیوں نہیں مانتے, تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیعہ اس لیے نہیں مانتے اس روایت کو کہ نبی ہو وہ سکتا ہے جس کے نہ نان کے کافر ہوں. پتہ نہیں کی سنتے ہوتے, پتہ نہیں کی تو لنگی گل. مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی وہ ہو سکتا ہے جس کے نہ ننیال والے کافر ہوں نہ ددیال والے کافر ہوں. ایک کل نبی 1.25 لاکھ ہے نا, تو کیا ان میں سے کوئی ایسا نبی آپ دکھا سکتے ہیں جڑا 30-40 سال کافر رہا ہو اور فٹافٹ نبی ہو جائے؟ اے چوڑی ہے خالی تے دعا ممبر تے نہ آئی تے اگوں میں جواب نہیں دینا. مولوی صاحب اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا, تو پھر خلیفہ اول اسے ہونا چاہیے تھا. الیکشن کی ضرورت کیا تھی؟ اوہ مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا آپ کے ہاتھوں کو جسے سمجھ آئیے تو کیوں نہیں بول رہا جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ جواب 2 ہو گئے, 2 جواب ہو گئے. اب جلدی سنیے, جلدی اب جلدی سنیے. اب یہ 2 جواب 2 ٹکے کے ذاکر کے تھے. اب قرآن سے جواب دیتا ہوں, قرآن سے جواب دیتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے. اور پتر نام بھائی, پتر کیا کرنا ہے, میرے طرف دیکھو بیٹا, میرے طرف دیکھو. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عام شخص دنیا میں آ کے نبی ہو جائے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. جب قرآن کافی ہے تو پوچھنا چاہیے نا. ریکارڈ کرو. سورہ آل عمران 3 سورہ, آیت کا نشان ایسا کہ میں آیت کا نشان بولوں گا آپ کو میڈیکل سٹور یاد آ جائے گا. آل عمران آیت نمبر 81. ٹھیک ہے جی. آیت کا نشان کیا ہے جی؟ 80. ڈاکٹر کہے تو ایک گولی کھاؤ, تھکے مارو نشے کے لیے وہ حرام ہے. یار شریک کا مسئلہ بتانا چاہیے نا. تو آیت کا نشان ہے 81, جنہوں کھا کے بندہ سو جاندہ ہے. ہاں 81 آیت ہے. آئیے ذرا پوچھتے ہیں. بھائی قرآن ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے قرآن تو, اور پتر آواز نہ آئے, بچوں کی آواز نہ آئے, پیچھے بچے کو روکو یار. اے قرآن تو بتا, میرے تو دیکھیے. اے قرآن تو بتا, کیا بندہ نبی بن کے آتا ہے یا آ کے بنتا ہے؟ آؤ جی. نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ کہتا ہے میرے حبیب احمد محمود محمد, اس وقت کو یاد کر جب میں نے دنیا بنانے سے پہلے سارے نبیوں کو عالم ارواح میں ایک گراؤنڈ میں اکٹھا کیا تھا اور 1.25 لاکھ نبیوں کو میں نے کہا تھا, او نبیوں تمہارے بعد ایک میرا حبیب آئے گا, تم سب نبیوں پہ واجب ہے اس کی جتی چوم کے اس کی نوکری کرنا, اس کی مدد کرنا اور اس کا کلمہ پڑھنا. تم سارے نبی اس نبی کے امتی اور نوکر ہو. کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا ہاں مالک. قالوا اقررنا, ہم مانتے ہیں وہ ہمارا سید ہے, ہم مانتے ہیں وہ ہمارا سردار ہے, ہم مانتے ہیں وہ ہمارا سے طیب ہے, ہم مانتے ہیں وہ ہم سے طاہر ہے. اس کا مطلب ہے سارے نبیوں سے تو اللہ نے وہاں وعدہ لیا تھا, تو جب نبی ہوتے وہاں ہیں, پھر ایک گل کتوں آ گئی کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتا ایویں ہی ہوتا. اوہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب جی صدقے جاواں, بابا جی مجھے میرے خیال ہے انعام دینے کے لیے آ رہے ہیں جی. اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ, میں پیسے اگے ود کے لینا جی. جب مولا حسین کی نیاد ہے تو آگے بڑھ کے لو, کیونکہ یہ ایسی نیاد ہے کہ انبیاء بھی ترستے ہیں. یہ سوال تو سا کیتا ہے, ہوں تھوڑے ترس آن لگ پیا. پوچھو کیوں؟ قرآن پاک دی قسم ہے اتنا بڑا جملہ بھائی عمران کے سوال کے جواب میں. افضال بھائی, بابا مٹھو شاہ جی, بھائی ساؤنڈ والے میاں صاحب, مجھے بھائی نہیں پتا, سخی کا نام لکھا ہوا ہے, قرآن وضو کے بغیر ٹچ کرنا حرام ہے. مجھے نہیں پتا کہ اگلے 8 دن
اتنا بڑا جملہ زیغم مجتبائی کی کیسٹوں والی ڈائری، جو میں کیسے یاد کرتا ہوں، کیسٹوں والی ڈائری میں ہے یا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا، میں پہلے کہہ رہا ہوں اتنا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، اور اگر اس جملے کو نہ سنا گیا تو پھر اگوں میں سوال نہ جواب کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ڈاکٹر عامر لیاقت، بول ٹیلی ویژن، 3 مولوی صاحب ہمارے بھائیوں کے، ایک شیعوں کی طرف سے ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی، یہی بحث ہوئی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب شیعہ نے کہا کہ یہ حدیث اگر صحیح ہے تو اس سے مراد علی ہے، چونکہ نبی نے کہا تھا میں موسیٰ ہوں علی ہارون ہے، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ علی ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تواڈے شیعہ دی دے دے، تسی شیعہ ہم ہی کر دو، بات یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا۔ میں نے کہا اب میں بول رہا ہوں، میں کہتا ہوں مولوی جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر بات دنیا میں پہنچ جاتی ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں اگر یہ حدیث صحیح بھی ہونا گھاٹا تینوں پہ نہیں، قرآن دی قسمیں، حدیث صحیح بھی ہونا پھر بھی علی کی عزت زیادہ ہے۔ 8 دن میں اتنا بڑا جملہ اور آئے گا مجھے پتہ نہیں ہے کیسے سنیں گے، آپ جانے، قبر کی آخری رات جانے، شاہ جانے۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں کہا مولوی صاحب میں تیری کتابوں سے 2 اگر پڑھتا ہوں، اگر دونوں اگر تیری کتاب میں نہ ہوں میرا قتل معاف، غلط ہو حوالہ غلط ہو ناخن برابر، جو چور کی سزا میری، لیکن میں کیا کروں، اللہ نے علی بنایا ہی ایسا ہے، جدھر سے بھی دیکھو علی ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا سن 2 اگر، اس میں علی کی عزت زیادہ۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا پہلا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہی عمر کہتا ہے اگر آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، چونکہ میرے پاس آج ٹائم تھوڑا بچا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ ٹائم تھوڑا بچا ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزت اتنی ہے کہ جہاں سے دیکھو علی علی ہے، سارے ہائے کرے آجے، اور مصیبت اتنی ہے کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ سب سے پہلی اجڑ گئی۔ میں بسم اللہ، ایسا پاکیزہ مجمع، میں لفظ ہی کہتا ہوں تو آپ مصائب کا ماحول بنا دیتے ہیں، کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے، آپ کی نیت ہے، قرآن کی قسم آپ کی نیت ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 جملے جناب مسلم کے پڑھوں گا، اور اگر پہلے 2 جملوں پہ آپ کی ہائے کی آواز میاں صاحب بلند ہو گئی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ ٹائم زیادہ ہو گیا، فضائل زیادہ پڑ گیا آپ کے حکم کی وجہ سے۔ بھائی میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں۔ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا ہائے کرے جے۔ آغا مہدی بہشتی لکھنوی لکھتے ہیں اسی حدیث کو اگر حسین پہ فٹ کیا جائے نا تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے حسین دکھوں کا گھر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ میں بسم اللہ، حسین دکھوں کا گھر ہے، اللہ تیری آنکھوں پہ رحم فرمائے، اور مسجد میں بسم اللہ کرا، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم جتنے ظلم کربلا میں 72 پہ ہوئے ہیں اتنے اکیلے مسلم پہ ہوئے ہیں۔ میرے مولا شاہ جی، مولا مہدی فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پہ جسے لڑنے کے لیے میدان بھی نہیں ملا۔ کوفہ کی بابا جی تنگ گلیاں تھیں، ہزاروں مارنے والے تھے، مرد تیر مارتے ہیں، عورتیں آگ برساتی ہیں۔ بابا جی لکھا ہے ایک ظالم عورت نے چکی کا ایسا پارٹ اوپر سے پھینکا کہ سرکار کے ہونٹ پھٹ گئے، دانت کٹ گئے، رخساروں پہ گوشت اڑا۔ جب زور سے چکی کا پتھر لگا ہے نا تو آسمان کی طرف منہ کر کہتے ہیں کاش میرا غازی ہوتا، کاش آج میرا اکبر ہوتا، کاش میرا قاسم ہوتا۔ وہ تم سے پوچھتے کہ تم ایک غریب کو کیسے مارتے ہو، گرمی زیادہ ہے میں ایک گھونٹ پی لوں پھر آپ سے پڑھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتنا مارا گیا ہے، نہ کوئی بھائی کہے ترجمہ پورا کروں نہ مجھے مجبور کرنا، ہائے کا طوفان آنا چاہیے۔ تیرے 12ویں آقا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الکنار۔ امیر مسلم کے بارے میں مولانا السلام کہا، علامہ حسین بخش جاڑا فرماتے ہیں اس کا ترجمہ، بھائی معاف کرا جائے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کوفہ میں عید والے دن ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے، ایک طرف مسلم لٹک رہا تھا۔
میں بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے. ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے, صدقے جاواں جناب زہرا آپ کی کوکیں قبول فرمائے. ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا, اور اگلے جملے پہ ہر بھائی ہائے کرے. علامہ جاڑا صاحب فرماتا ہے فرق یہ تھا, بکرے سیدھے لٹک رہے تھے اور جناب مسلم الٹا مولا وہی ترجیح ہے. بسم اللہ مولا تیرا پرسہ قبول کرے. اتنا مارا گیا ہے, اتنا مارا گیا ہے. مجھے معاف کرنا, بانی مجلس میں معاف کرنا, سید میں معاف کرنا. چونکہ دامن وقت میں گنجائش ہوتی ہے میں تفصیل سے پڑھتا, آج 2 منٹ ہی پڑھاں گا, مسائل مزید اور آپ کی گزارش ہے جلدی سے اپنا موڈ بنائیے, جلدی سے ماتم کیجیے, چونکہ فضائل زیادہ ہوگی, آپ کو پتہ ہے آگے پہنچنا ہماری مجبوری ہے. میں 2-3 منٹ ایسے پڑھوں گا کہ آپ رت جائیں گے اگر آپ نے توجہ فرمائی تو. کتنا مارا گیا ہے. السلام علیکم یا صاحب القنار, اے سیخ پہ لٹکے ہوئے تجھے سلام. 7ویں منزل سے نا دارالعمارہ کی, اے یوں باندھ کے اس طرح مارتے ہوئے لے گئے کہ چھت تک جاتے ہوئے مسلم کے بال ختم ہو گئے تھے. اوپر جا کے دھکا دیا, میں نے سارا چھوڑ دیا. غازی نے کیسے پوچھا, حسین نے کیسے دکھلایا, بی بی زہرا کیسے جھولی پھیلائے کھڑی تھی, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا وقت کی وجہ سے. 2 جملے آخر سے پڑھتا ہوں, تیری ہائے کے لیے کافی ہوں گے. لاشا نیچے آیا. مجھے بتائیے جب یہاں سے جو آدوال سے باہر جیسے میں آیا ہوں, کوئی مومن آئے خدا نہ خواستہ مر جائے, آپ اس کا شناختی کارڈ چیک کریں گے یا پہلے 4 روپے لائیں گے؟ 4 روپے لائیں گے نا کہ میت ہے پہلے 4 روپے رکھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم, آپ 4 روپے کہتے ہیں, ادھر مسلم کی لاش گری, ادھر ہر گھر سے ظالم رسیاں لے کے نکل آئے. ایک رسی مسلم کے پاؤں میں باندھی, دوسری گھوڑے کی کمر میں باندھی. جدھر جدھر گھوڑا جاتا ہے مسلم کا لاشا پیچھے پیچھے, کبھی ہاتھ اتر گیا, کبھی بازو اتر گیا, کبھی پسلیوں کا گوشت اڑ گیا. جملہ میں نے کہنا ہے تیری برداشت سے باہر ہے. 9 آدمر والو 9 ذی الحج کو, بابا جی بلند آواز سے ہائے کیجئے بھائی, 9 ذی الحج کو مسلم قتل ہوا. 12 محرم کو بغیر چادر کے پہلی بار جناب زینب کوفہ میں آئی. محمل پہ مسلم کی بیٹی فاطمہ بنت مسلم سوار تھی. جناب مسلم کا سر دارالعمارہ کی چھت پہ لٹکا ہوا تھا. مسلم کی بیٹی نے باپ کے خون کی خوشبو سونگی, اپنے آپ کو محمل سے گرایا. جناب رقیہ پوچھتے ہیں فاطمہ کیا ہوا؟ کہا ماں عید کا بابا جدا ہوا ہے نا, مجھے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. سید آدھا بابا جی, سید آپ بابا جی مجھے معاف کرنا, شاہ جی مجھے معاف کرنا. میاں صاحب جملہ سخت ہے. جدھر جدھر سے خون کی خوشبو آ رہی تھی نا, یہ سید دادی بندے ہاتھوں سے ادھر چلی گئی. رکی کہاں؟ سیدھا دارالعمارہ پہ بابا کا سر تھا. قرآن دی قسم میرے لو دیکھا جی, یوں بی بی نے دیکھا, دیوار سے ٹیک لگائی, یوں دیکھتے بی بی بیٹھی, ایسی نیچے بیٹھی کہ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی اور نبض پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. جو گھر سے سید ماتم کے لیے آیا ہے نا, تو ہاتھ اٹھائے ہائے حسین کہے. آپ مجھ سے پوچھو, میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھو زیگا مجتبائی, یہ بیٹی باپ کو دیکھ کے مر گئی, وجہ کیا تھی؟ بابا جی وجہ یہ تھی کہ مسلم کا سر, بھائی معاف کرنا, مسلم کا سر رسی سے بندھا ہوا نہیں تھا. صاحب کتاب لکھتے ہیں 2 لوہے کی میخیں تھیں جسے آپ سریا کہتے ہیں نا, 1-1 فٹ کے 2 سریے تھے. انہوں نے مسلم کے سر کو دیوار پہ رکھا, ایک سریا ایک آنکھ میں ڈالا, اوپر سے ہتھوڑے مارے, دوسرا سریا دوسری آنکھ میں ڈالا, اوپر سے ہتھوڑے مارے, سر پھاڑتے ہوئے سریے سیدھے دیوار میں پیوست ہو گئے. رقیہ کے بال کھلے, زینب کا بہن آیا ہے سجاد, کیا کوفہ میں لاشیں دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ ماتم حسین